بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان ریلویز کے اربوں روپے کے ایک بڑے پروجیکٹ لوکوموٹیو فیکٹری رسال پور کے بارے کچھ حقائق سے آگاہ کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آج یہ لوکوموٹیو فیکٹری کس حال میں ہے اور کس طرح مملکت خداداد کا اربوں روپیہ یہاں برباد ہو رہا ہے۔ یہ فیکٹری اقربا پروری، غلط پالیسیوں اور غلط لوکیشن کی وجہ سے آج پاکستان ریلویز کا منہ چڑھا رہی ہے۔ جاپان کے تعاون سے بننے والی یہ فیکٹری 1993 میں رسال پور میں قائم کی گئی تھی، جس کی کل لاگت اس وقت $10 ملین تھی، جہاں صرف انجنوں کے پارٹس لا کر انہیں اسمبل کیا جاتا رہا کیونکہ جاپان نے یہ ٹیکنالوجی پاکستان کو فراہم نہیں کی تھی۔ حالانکہ اس فیکٹری کا کام بنیادی طور پر مقامی ڈیزل الیکٹرک انجن اور الیکٹرک لوکوموٹیوز تیار کرنا تھا تاکہ پاکستان ریلوے کو غیر ملکی ٹیکنالوجی پر کم سے کم انحصار کرنا پڑے۔ فیکٹری کی ڈیزائن کردہ سالانہ پیداواری صلاحیت 25 ڈیزل الیکٹرک انجن بتائی جاتی ہے، تاہم پیداواری صلاحیت کو ڈبل شفٹوں کے ذریعے بڑھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن افسوس آج یہ صلاحیت کئی برسوں سے صفر پر رکی ہوئی ہے۔ ہٹاچی، جنرل الیکٹرک اور ڈالمیا ٹیکنالوجی کے لوکوموٹیو جہاں تیار ہو سکتے ہیں اور تیار کیے بھی گئے ہیں، جن کی تفصیل آگے چل کر بیان بھی کی جائے گی۔ فیکٹری نے 1993 سے پاکستان ریلویز کے لیے 2000 سے 3000 ہارس پاور کے کل 102 نئے ڈیزل الیکٹرک لوکوموٹیو تیار کیے۔ 2000 اور 2400 ہارس پاور کے 26 اوور ایج ڈیزل لوکوموٹیوز میں بھی دوبارہ جان پھونکی گئی۔ اس کے علاوہ انجنوں کے مختلف اسپیئر پارٹس بھی تیار کیے جاتے رہے۔ ناظرین، 2014 اور 2015 کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان ریلویز کے لیے اس فیکٹری نے کل 1052 ورک آرڈر مکمل کیے تھے، جن کی مالیت 2000 کروڑ روپے تھی۔ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے مکمل کیے گئے ورک آرڈرز تعداد میں 34 ہیں، جن کی رقم 55.875 ملین روپے یعنی $2,40,000 امریکی ڈالر ہے، اور ڈی ای لوکوموٹیوز کی مرمت کے لیے جو ورک آرڈر پایا تکمیل کو پہنچے وہ 138 ہیں، جن کی مالیت 268.660 ملین روپے تھی۔ اب آتے ہیں کہ اس فیکٹری میں کل کتنے لوکوموٹیوز تیار کیے گئے تو اس کی تعداد سال بسال کچھ یوں بنتی ہے۔ سب سے پہلے 23 ڈیزل لوکوموٹیوز 2000 ایچ پی اور ہٹاچی کے 1993 سے 97 میں بنائے گئے، جو کہ PHA 20 کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد 5 ڈیزل لوکوموٹیوز کی بحالی 2000 ایچ پی اور GE 1997-98 میں ہوئی، جو کہ RGE 20 کہلائے۔ 30 ڈیزل لوکوموٹیو 3000 ایچ پی اور GE 1999 سے 2001 میں تیار ہوئے، جو کہ 30 AGE کہلائے۔ 21 ڈیزل لوکوموٹیوز کی بحالی 2400 اور 2000 GE اور HP 2001 سے 2003 میں تیار کیے گئے، جو کہ 24 RGE کہلاتے ہیں۔ 25 لوکوموٹیوز 2000 ایچ پی چینی انجن جو 2003 سے 2008 میں تیار ہوئے، جو کہ 20 DPU کہلاتے ہیں۔ 44 ڈیزل لوکوموٹیو 3000 ایچ پی چینی 2003 سے 2008 میں تیار کیے گئے، جو کہ 30 DPU کہلاتے ہیں۔ 5 ڈیزل لوکوموٹیوز HP 3000 چینی جو 2014 اور 2015 تک تیار ہوئے، یعنی یہ تمام کام 2015 تک پائے تکمیل کو پہنچے۔ اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی اور آج اس فیکٹری کی یہ حالت ہے کہ یہاں اوور ہال ہونے کے لیے انجن تو موجود ہیں لیکن اسٹاف نہیں ہے۔ اکا دکا انجن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک PHA 20 کی باڈی بنائی گئی ہے جو کہ اس وقت اس فیکٹری میں دیکھا جا سکتا ہے۔ باقی آپ جدھر نگاہ اٹھائیں گے وہاں کٹے پھٹے انجن اس فیکٹری کا ماتم مناتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ کسی انجن کا سلنڈر کھلا ہوا ہے تو کسی کے ویل، کسی کی باڈی نہیں ہے اور صرف ڈھانچہ دکھائی دے رہا ہے تو کہیں باڈی پڑی اور ڈھانچہ فرار ہے۔ آپ کو یہاں سٹاف نہ ہونے کے برابر دکھائی دے گا۔ جن لوگوں کی سفارشیں تھیں وہ ایک فٹر سے فورمن بن گئے اور جن کا کوئی پرسان حال نہ تھا، اول تو وہ جابز چھوڑ کر چلے گئے یا پھر اس غیر سہولت یافتہ جگہ سے ٹرانسفر لے گئے یا بیچارے وہیں ریلوے کی خستہ حالی کا رونا روتے رہ گئے۔ ساتھ ہی ایک ایڈمن بلڈنگ ہے جو اس فیکٹری سے قطعی مختلف ہے، جہاں افسران آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ یہاں ایک بڑی رہائشی کالونی بھی تعمیر کی گئی تھی جو اب ویران پڑی ہے، اور اب واقعی اس کالونی کا نام گیدڑ کالونی پڑ گیا ہے کہ یہاں پہلے گیدڑ ہوتے تھے، اور المیہ یہ ہے کہ اب بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ کالونی آباد ہونے سے پہلے ہی برباد ہو گئی ہے۔ قصہ مختصر، یہ اربوں روپے کا پروجیکٹ آج پاکستان ریلوے کی تباہی اور زبوں حالی کی داستان سنا رہا ہے۔